تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، ٹیموتھی فیرس کی دا 4 آور ورک ویک۔ جی ہاں۔ اس کا سب ٹائٹل ہے اسکیپ 9 to 5 لیو اینی ویئر اینڈ جوائن دا نیو رچ۔ تو بنیادی طور پر یہ کتاب ایک بالکل مختلف قسم کی زندگی ڈیزائن کرنے کے بارے میں ہے۔ بالکل، ایک ایسی زندگی جہاں آپ کام کے غلام نہ ہو۔ ہاں، یہ اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے کہ بھئی 65 سال کی عمر تک بس گھستے رہو اور پھر ریٹائرمنٹ میں زندگی جیو۔ جی بالکل۔ فیرس یہاں لائف سٹائل ڈیزائن کا کانسیپٹ لاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو آپ ابھی اسی وقت اپنی مرضی سے شیپ کریں تاکہ آپ کو وقت اور لوکیشن کی آزادی مل سکے۔ بالکل، اور یہ صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اصل میں زندگی کو بہتر طریقے سے اپنی شرائط پر جینے کے بارے میں ہے۔ کتاب کی شروع میں پریفیس ٹو دی ایکسپینڈیڈ اینڈ اپڈیٹڈ ایڈیشن ہے، اس میں فیرس بتاتے ہیں کہ یہ کتاب پبلش کروانا بھی آسان نہیں تھا۔ اوہ اچھا، جی، کوئی 26 پبلشرز نے ریجیکٹ کیا تھا۔ باپ رے، 26! ہاں، لیکن جب ہوئی پبلش تو زبردست بیسٹ سیلر بنی، 45 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ واہ! تو یہ لائف سٹائل ڈیزائن کا آئیڈیا لوگوں کو کلک کر گیا۔ بالکل، اور یہ ایکسپینڈڈ ایڈیشن کیوں آیا؟ وہ اس لیے کہ فیرس نے، آپ سمجھیں، سالوں میں جو ریڈر سے فیڈ بیک ملا، ان کے تجربات تھے، وہ سب شامل کیے۔ اچھا۔ 100 سے زیادہ نئے پیجز ہیں اس میں، نئی ٹیکنالوجیز، ریسورسز اور سب سے اہم ریئل لائف کیس سٹڈیز، ان لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے یہ پرنسپلز اپلائی کیے۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ اور ایک دلچسپ بات جو آپ نے بتائی تھی کہ فیرس کہتے ہیں کہ ریسیشن میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں شاید پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ مشکل وقت میں لوگ، آپ جانتے ہیں، متبادل راستے تلاش کرتے ہیں۔ صحیح، اکنامک ڈاؤن ٹرنز دراصل نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، پھر آتا ہے سیکشن فرسٹ اینڈ فورموسٹ، FAQ ڈاؤٹرز ریڈ دس۔ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے جو شک کرتے ہیں۔ جی، یہاں وہ عام سوالوں کے جواب دیتے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں، جیسے کیا یہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے؟ یا سنگل ہونا ضروری ہے؟ ہاں، یا کیا نوکری چھوڑنی پڑے گی، بہت رسک لینا ہوگا؟ کیا پہلے سے امیر ہونا یا آئی وی لیگ سے بڑا ہونا ضروری ہے؟ یہ سب سوال۔ اور فیرس کا جواب ان سب کے لیے ایک بڑا سا نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس ڈیفرڈ لائف پلان سے، اپنی خواہشوں کو مستقبل کے لیے ٹالتے رہنے سے تنگ آ چکا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں بہت مختلف لوگوں کی مثالیں ہیں، ایک 21 سال کا لڑکا جو لیمبرگینی چلاتا ہے، وہاں سے لے کر ایک سنگل ماں تک جو اپنے بچوں کے ساتھ دنیا گھوم رہی ہے۔ تو مقصد صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے؟ نہیں، مقصد ہے وقت اور جگہ کی آزادی حاصل کرنا، تاکہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں۔ سمجھ گیا۔ پھر مائی اسٹوری اینڈ وائی یو نیڈ دس بک میں فیرس اپنی کہانی بتاتے ہیں۔ ہاں، اپنی ٹرانسفارمیشن کی۔ وہ ارجنٹینا میں تھے، ٹینگو سیکھ رہے تھے۔ جی۔ جب انہیں خیال آیا کہ اگر وہ اپنی پرانی زندگی میں پھنسے رہتے تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے؟ شاید کسی دفتر میں بیٹھے ای میلز کر رہے ہوتے۔ بالکل، اور یہاں وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اصل میں ملینئرز نہیں بننا چاہتے، بلکہ وہ لائف سٹائل چاہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ملینئرز ہی افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور یہیں نیو رچ NR کا کانسیپٹ آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو یہ نیو رچ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کا انتظار نہیں کرتے، اچھا، بلکہ اپنی مرضی کی زندگی ابھی جیتے ہیں۔ ان کے لیے اصل دولت پیسہ نہیں، بلکہ ٹائم اور موبلٹی ہے، یعنی وقت اور کہیں بھی رہنے اور کام کرنے کی آزادی۔ بالکل۔ اس پورے پروسیس کو فیرس لائف سٹائل ڈیزائن کہتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ فیرس خود اس مقام تک کیسے پہنچے؟ $40,000 سالانہ اور 14 گھنٹے روز کام سے؟ $40,000 مہینہ اور ہفتے میں صرف 4 گھنٹے کام تک؟ اس کا جواب ان کے فریم ورک میں ہے۔ ہاں، وہ ہے ڈیل، DEAL۔ D for definition، E for elimination، A for automation، اور L for liberation۔ یہ وہ 4 سٹیپس ہیں جن سے آپ اپنی زندگی کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اور امپلائیز کے لیے سیکوینس تھوڑا مختلف ہے، DELA۔ ہاں، کیونکہ انہیں اکثر گھنٹے کم کرنے سے پہلے لوکیشن کی آزادی یعنی لبریشن چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا سیکشن ہے کرونالوجی آف اے پیتھولوجی۔ جی، اس میں وہ اپنی زندگی کے کچھ، آپ کہہ لیں، اتار چڑھاؤ بتاتے ہیں، جیسے پریمیچور پیدائش،
kindergarten میں فیل ہوتے ہوتے بچنا، پہلی نوکری سے نکالا جانا، پھر پرنسٹن جانا، ڈراپ آؤٹ کرنا، واپس جانا، کک باکسنگ چیمپئن بننا، اپنی کمپنی شروع کرنا، برن آؤٹ ہونا، اور پھر 15 مہینے دنیا گھومنا۔ واہ، کافی رولر کوسٹر قسم کی زندگی رہی ہے۔ ہاں، اور یہ کرونالوجی اس لیے اہم ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ بالکل، غلطیاں، ناکامیاں، ان ایکسپیکٹڈ موڑ، یہ سب سفر کا حصہ ہیں، اور اس سے ان کی بات میں وزن آتا ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، انہوں نے خود یہ سب جھیلا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں پہلے سٹیپ پر، ڈیل کا ڈی۔ اسٹیپ 1، ڈی از فار ڈیفینیشن۔ یہاں بنیادی اصول وضع کیے جا رہے ہیں کہ نیو رچ بننا کیا ہے اور پرانی سوچ سے کیسے مختلف ہے۔ جی، اس کا پہلا حصہ ہے کوشنز اینڈ کمپیریزنز۔ اس میں وہ ماں کی کہانی سناتے ہیں، ایک بزنس مین کی۔ ہاں، جو بہت امیر تھا لیکن ناخوش تھا، لاس ویگس میں لاکھوں ہار جاتا تھا، لیکن اصل زندگی میں وہ 30 سال سے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسی چیزیں خریدنے کے لیے جن کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ فیرس اسے لیونگ ڈیڈ کہتے ہیں، زندہ لاش۔ توبہ، اس سے بچنا ہے۔ اور یہاں فیرس موازنہ کرتے ہیں ڈیفررز اور نیو رچ کے مقاصد کا۔ ہاں، ڈیفررز یعنی وہ جو زندگی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ جی، ڈیفررز چاہتے ہیں اپنے لیے کام کرنا، این آر چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے لیے کام کریں۔ اچھا فرق ہے، ڈیفررز جب دل کرے کام کرنا چاہتے ہیں، اور این آر کم سے کم کام میں میکسیمم ریزلٹ چاہتے ہیں، منیمم ایفیکٹو لوڈ جسے وہ کہتے ہیں۔ ڈیفررز جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، جبکہ این آر پوری زندگی میں چھوٹی چھوٹی منی ریٹائرمنٹس لینا چاہتے ہیں۔ یہ منی ریٹائرمنٹس کا آئیڈیا بڑا دلچسپ ہے۔ جی، ڈیفررز چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، این آر چیزیں کرنا یعنی ایکسپیرینسز حاصل کرنا اور کچھ بننا یعنی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نیو رچ کے لیے اصل کرنسی کیا ہوئی؟ فریڈم ملٹیپلائرز، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں اور کس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپشنز اتنی زیادہ پاور۔ بالکل، آپشنز ہی اصل طاقت ہیں۔ پھر نیو پلیئرز فار اے نیو گیم سیکشن میں کچھ مثالیں ہیں این آر لائف سٹائل کی۔ جی، جیسے ڈیل بیگ سمتھ اولمپک گولڈ میڈلسٹ بھی بنے اور 13 سال کی عمر سے آئی ٹی کمپنی بھی چلا رہے تھے۔ واہ! یا جولی اور مارک، جنہوں نے 3 بچوں کے ساتھ 15 مہینے سیل گوٹ پر دنیا گھومی، اور ان کا خرچہ پیرس میں رہنے سے بھی کم تھا۔ جی ہاں، یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ یہ صرف سنگل ینگ لوگوں کے لیے نہیں ہے، فیملیز بھی کر سکتی ہیں، مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بڑے ہی آپ کہیں متنازعہ خیال پر، رولز دیٹ چینج دی رولز، ایوری تھنگ پاپولر از رانگ۔ ہاں، فیرس کہتے ہیں کہ اکثر جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ غلط یا کم از کم بہترین نہیں ہوتی۔ وہ اپنی چائنیز کک باکسنگ چیمپئن شپ کی مثال دیتے ہیں، کہتے اسکل سے نہیں جیتے، رولز کو کلیورلی استعمال کر کے جیتے۔ ہاں، جیسے وزن کم کر کے فوراً بڑھا لینا تاکہ ہلکی کیٹیگری میں لڑ سکیں۔ اور وہ رنگ سے باہر دھکا دینے والا رول؟ جی، کہ 3 بار باہر گراؤ تو جیت جاؤ گے، تو انہوں نے دھکا دینے کو ہی اپنی مین اسٹریٹجی بنا لیا۔ یہ اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف ہونے کا مطلب بے وقوف ہونا نہیں۔ بالکل، مختلف ہونا تبھی فائدہ مند ہے جب وہ زیادہ ایفیکٹو ہو یا زیادہ مزیدار ہو۔ آپ کا مقصد نہیں، صرف ایک ورسٹ کیس انشورنس ہے۔ دوسرا، انٹرسٹ اور انرجی بدلتی رہتی ہیں، اس لیے لمبی ریٹائرمنٹ کے بجائے زندگی بھر منی ریٹائرمنٹس پلان کریں۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، ریلیٹیو انکم یعنی ڈالرز پر آور، ایبسولوٹ انکم یعنی ڈالرز پر ایئر سے زیادہ اہم ہے۔ ہاں، وہ مثال کے $50,000 سالانہ کمانے والا اگر ہفتے میں 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ $1,00,000 کمانے والے سے زیادہ امیر ہے جو 80 گھنٹے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا رول، پرمیشن مانگنے کے بجائے کام کریں اور اگر ضرورت پڑے تو بعد میں معافی مانگ لیں۔ لیکن یہ صرف تب جب نقصان ریورسیبل ہو۔ ہاں بالکل، یہ نہیں کہ کوئی بڑا ناقابل تلافی نقصان کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ شروع کرنے سے پہلے ہی نہیں کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع کر دیا ہو تو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اگلے سیکشن کا موضوع ہے۔ ڈاجنگ بلٹس، فیئر سیٹنگ اینڈ اسکیپنگ پیرالسس۔ جی، اکثر ہم ایکشن اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہم انجام سے ڈرتے ہیں، انسرٹنٹی سے گھبراتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں فیرس فیئر سیٹنگ کا کانسیپٹ لاتے ہیں۔ یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے پھر؟ اس میں آپ اپنے سب سے بڑے ڈر کو، مطلب ورسٹ کیس سیناریو کو پوری تفصیل سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ہو سکتا ہے بدترین؟
अगर हो गया तो उसके असरात कितने शदीद होंगे? 1 से 10 की स्केल पर? क्या वो मुस्तकिल होंगे या आर्जी? और सबसे अहम, अगर वर्स्ट केस हो भी जाए तो आप उस सूरत हाल को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे फेरिस ने अपनी 15 महीने की ट्रिप प्लान करते हुए किया था। जी, उन्होंने सोचा बदतरीन क्या होगा, बिजनेस फेल, पैसे खत्म, तो क्या करेंगे? शायद बारटेंडिंग करेंगे, फर्नीचर बेच देंगे। जब ये सब लिखा तो एहसास हुआ कि वर्स्ट केस का इम्पैक्ट शायद 3 या 4/10 हो, और वो भी आर्जी। जबकि बेस्ट केस का इम्पैक्ट 9 या 10 हो सकता था, और वो परमानेंट होता। बिल्कुल। इस एक्सरसाइज ने उनके डर को खत्म कर दिया। अक्सर हमारे डर हमारे जहन में बहुत बड़े और वेग होते हैं। जब लिखते हैं, उनका सामना करते हैं, तो वो इतने डरावने नहीं रहते। हाँ, स्कीलिंग की कहानी भी यही बताती है। वो वकील जिसने पैराग्लाइडिंग के बाद नौकरी छोड़कर ब्राजील में सर्फ कंपनी शुरू कर दी। हाँ, रिस्क लेने के बाद डर कम हो गया। तो डर को डिफाइन करने के बाद अगला कदम है ये डिफाइन करना कि आप चाहते क्या हैं। ये है सिस्टम रीसेट, बीइंग अनरीजनेबल एंड अनएम्बिगुअस। फेरिस कहते हैं कि बड़े गैर हकीकी मकासद हासिल करना अक्सर छोटे हकीकी मकासद से आसान होता है। ये कैसे? उनकी प्रिंसटन वाली मिसाल याद है, जब स्टूडेंट्स को नामुमकिन लोगों से राब्ता करने का चैलेंज दिया? हाँ, पहली क्लास में कोई नहीं कर पाया। क्योंकि सबने सोचा मुकाबला बहुत होगा। लेकिन जब अगली क्लास को पता चला कि पहली क्लास नाकाम हुई थी, तो कई स्टूडेंट्स ने फौरन कर लिया। सबक: बड़े मकासद के लिए मुकाबला कम होता है क्योंकि लोग कोशिश ही नहीं करते। और उन्हें हासिल करने का एक्साइटमेंट ज्यादा मोटिवेशन देता है। लेकिन इसके लिए ये वाज़ेह होना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं। सिर्फ ये पूछना "What do I want?" काफ़ी नहीं। हाँ, ये वेग है। बेहतर सवाल है, व्हाट वुड एक्साइट मी? एक्साइटमेंट। वो कहते हैं एक्साइटमेंट असल करेंसी है। अगर कोई चीज़ एक्साइट नहीं करती तो इसे करने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल। बोर्डम असल दुश्मन है, फेलियर नहीं। इस एक्साइटमेंट को कॉन्क्रीट गोल्स में कैसे बदलें? इसके लिए फेरिस ड्रीम लाइनिंग का प्रोसेस बताते हैं। ये गोल सेटिंग जैसा है, लेकिन कुछ फर्क के साथ। क्या फ़र्क है? इसमें आप 6 महीने और 12 महीने की टाइमलाइंस के लिए अपने ख्वाब लिखते हैं। 5 चीजें जो आप हैव करना चाहते हैं। यानी मटेरियल पोजेशंस, जी। 5 जो आप बी करना चाहते हैं। स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, और 5 पी जो आप डू करना चाहते हैं। एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल वगैरह। फिर आप बीइंग गोल्स को डूइंग एक्शंस में बदलते हैं। जैसे स्पेनिश सीखना नहीं, बल्कि अर्जेंटीना जाकर 1 महीना टैंगो सीखना। अच्छा, स्पेसिफिक एक्शन। जी। फिर आप 4 सबसे एक्साइटिंग ड्रीम्स चुनते हैं, उनकी मंथली कॉस्ट निकालते हैं और इससे अपना टारगेट मंथली इनकम TMI डिफाइन करते हैं। और सबसे अहम कदम? हर ख्वाब के लिए पहले 3 कदम लिखते हैं जो आप फौरन कर सकते हैं, और पहला कदम उसी वक्त लेते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। वाह, ये तो बड़ा एक्शनेबल है। बिल्कुल। तो ये था D फॉर डेफिनेशन। अब हम आते हैं डील के दूसरे स्टेप पर। स्टेप 2, E इज फॉर एलिमिनेशन। ये उन चीजों को खत्म करने के बारे में है जो आपका वक्त और तवानाई जाया करती हैं। जी। पहला सेक्शन है द एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इल्यूजन्स एंड इटालियंस। यहाँ फेरिस कहते हैं भूल जाएं टाइम मैनेजमेंट को। हाँ, मतलब रिवायती टाइम मैनेजमेंट। वो कहते हैं बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग चीजें हैं। अक्सर लोग बिजी इसलिए रहते हैं ताकि जरूरी लेकिन मुश्किल कामों से बच सकें। बिल्कुल। असल चीज इफेक्टिवनेस है, यानी सही काम करना, ना कि सिर्फ एफिशिएंसी, यानी काम को सही तरीके से करना। गलत काम को बहुत एफिशिएंटली करने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। यहाँ 2 बहुत अहम प्रिंसिपल्स हैं एलिमिनेशन के लिए। पहला है विल्फ्रेडो पैरेटो का 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 ये क्या है? पैरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने देखा कि अक्सर 80% नताइज सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। अच्छा, जैसे 80% जमीन 20% लोगों के पास होती है, या आपके 80% मसाइल आपके 20% कस्टमर्स से आते हैं। फेरिस ने ये अपने बिजनेस पर अप्लाई किया था, है ना? जी हाँ, और नतीजा हैरानकुन था। उनके 120 ग्राहक थे। एनालिसिस किया तो पता चला कि सिर्फ 5 ग्राहक 4% से भी कम 95% रेवेन्यू ला रहे थे। और मसाइल भी उन्हीं 5 के साथ सबसे कम थे। बिल्कुल। जबकि बाकी 95% ग्राहकों पर वो अपना 98% वक्त लगा रहे थे और मसले भी ज्यादा वहीं से आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया?
انہوں نے اپنے 95% گاہکوں کو کانٹیکٹ کرنا بند کر دیا۔ کیا؟ جی ہاں، اور 2 سب سے زیادہ مسئلہ دینے والے گاہکوں کو فائر کر دیا۔ اوہ! پھر انہوں نے اپنے ٹاپ 5 گاہکوں جیسے 3 اور گاہک ڈھونڈے۔ نتیجہ، آمدنی دگنی اور کام کے گھنٹے 80 سے 15 رہ گئے فی ہفتہ۔ ناقابل یقین۔ تو سبق یہ ہے کہ پہچانیں کون سی 20% چیزیں 80% مسائل لا رہی ہیں، اور کون سی 20% چیزیں 80% مطلوبہ نتائج دے رہی ہیں، ان پر فوکس کریں، باقی کو ایلیمینیٹ کریں۔ دوسرا قانون ہے پارکنسنز لا۔ ہاں، ورک ایکسپینڈز سو ایز ٹو فل دا ٹائم اویلیبل فار اٹس کمپلیشن۔ یعنی کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے جتنا وقت اس کے لیے دیا جائے۔ اگر 1 ہفتہ ہے تو ہفتہ لگے گا، اگر 1 دن ہے تو 1 دن میں ہو جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ڈیڈ لائن قریب ہوتی ہے تو ہم مجبوراً صرف ضروری چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، فضول چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جی تو حل کیا ہے؟ پہلے 80-20 سے اہم ٹاسکس پہچانیں، پھر پارکنسنز لا استعمال کر کے ان کے لیے بہت چھوٹی ٹائٹ ڈیڈ لائن سیٹ کریں۔ اس سے آپ مجبور ہو جائیں گے کہ صرف ضروری کام کریں اور پرفیکشنزم سے بچیں۔ بالکل۔ اچھا، اگلا ایلیمینیشن کا طریقہ ہے دا لو انفارمیشن ڈائٹ، کلٹیویٹنگ سلیکٹیو اگنورنس۔ یہ تھوڑا کنٹروورشل لگتا ہے۔ فراز کہتے ہیں وہ خبریں نہیں دیکھتے، اخبار نہیں پڑھتے۔ ہاں، لوگ سوچتے یہ غیر ذمہ داری ہے، لیکن فراز کا ترک یہ ہے کہ زیادہ تر انفارمیشن جو ہم لیتے ہیں، نیوز، سوشل میڈیا، رینڈم آرٹیکلز، وہ یا تو ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، یا نیگیٹو ہوتی ہے، یا ہمارے مقاصد سے غیر متعلق ہوتی ہے، یا ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ تو ایسی انفارمیشن لینے سے وقت اور ذہنی سکون ہی برباد ہوتا ہے۔ وہ لو انفارمیشن ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یعنی انفارمیشن صرف تب لیں جب وہ کسی فوری اور اہم کام کے لیے ضروری ہو، جسٹ ان ٹائم۔ بالکل، نہ کہ جسٹ ان کیس جمع کرتے رہیں کہ شاید کبھی کام آئے۔ اور اگر انفارمیشن چاہیے ہو تو بجائے گھنٹوں مضامین پڑھنے کے سیدھا اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں۔ جیسے کتاب لکھنی ہے تو ٹاپ آتھرز یا ایجنٹ سے رابطہ کریں۔ اس سے وقت بھی بچتا ہے اور زیادہ ریلیونٹ معلومات ملتی ہیں۔ جی، انہوں نے تیزی سے پڑھنے کی ٹیکنیکس بھی بتائی ہیں، جیسے ٹریسر استعمال کرنا، بیچ میں فوکس کرنا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے ٹائم ویسٹرز میں سے ایک پر، انٹرپشنز۔ سیکشن ہے انٹرپٹنگ انٹرپشنز اینڈ دی آرٹ آف ریفیوزل۔ اہم کام کے لیے فوکس ضروری ہے اور انٹرپشنز اسے توڑ دیتی ہیں۔ فہرست انہیں 3 کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں۔ ٹائم ویسٹرز، جنہیں اگنور کیا جا سکتا ہے، ٹائم کنزیومرز، جو ضروری ہیں لیکن گروپ کیے جا سکتے ہیں۔ اور امپاورمنٹ فیلیئرز، جب آپ کو دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو ٹائم ویسٹرز جیسے فضول میٹنگز، رینڈم کالز، بار بار ای میل چیک کرنا، ان سے کیسے بچیں؟ پھر اس کچھ پریکٹیکل طریقے بتاتے ہیں۔ ای میل دن میں صرف 2 بار چیک کریں، مثلاً 12 بجے اور 4 بجے۔ آٹو رسپونڈر لگا دیں۔ فون کال اسکرین کریں، 2 نمبر رکھیں، ایک نان ارجنٹ، ایک ارجنٹ۔ میٹنگ سے بچیں، پہلے ایجنڈا مانگیں، شاید ای میل سے کام ہو جائے۔ اگر کرنی پڑے تو ٹائم لمٹ سیٹ کریں۔ کیجول وزٹرز کو ڈسکریج کریں، جیسے ہیڈ فونز پہن کر رکھنا۔ پھر ہیں ٹائم کنزیومرز، وہ ٹاسک جو کرنے ضروری ہیں لیکن ریپیٹیٹو ہیں، ای میلز کا جواب، رپورٹس، بلز۔ ان کے لیے بیچنگ کا کنسپٹ ہے۔ جی، جیسے فیکٹری میں ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ بنانا ایفیشینٹ ہوتا ہے، اسی طرح ان ٹاسکس کو گروپ کر کے ایک مخصوص وقت پر کریں۔ جیسے ہفتے میں ایک دن سارے بلز ادا کرنا، یا دن میں 2 بار ہی سارے ای میلز پروسیس کرنا۔ اس سے بار بار کانٹیکسٹ سوئچ کرنے کا وقت بچ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم، امپاورمنٹ فیلیئرز۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو ہر چھوٹی چیز کے لیے باس سے پوچھنا پڑتا ہے یا آپ کے ملازمین کو آپ سے۔ حل ہے آٹونومی دینا یا لینا۔ فیرس نے اپنے کسٹمر سروس کو $100 تک کے مسئلے خود حل کرنے کی اجازت دی تھی۔ جی، اور اس سے ان کی ای میلز 200 روز سے 20 ہفتے کی ہو گئیں۔ کسٹمرز بھی خوش۔ اگر آپ ایمپلائی ہیں تو باس سے ٹرائل بیسس پر زیادہ آٹونومی مانگ سکتے ہیں۔ بالکل۔ آخر میں ان سب اسٹریٹجیز کے پیچھے جو بنیادی خیال ہے وہ فیرس اس جملے میں بیان کرتے ہیں: The bottom line is that you only have the rights you fight for۔ یعنی اگر آپ اپنی شرائط بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایکٹیولی کوشش کرنی ہوگی، سسٹم کو چیلنج کرنا ہوگا اور اپنے لیے جگہ بنانی ہوگی۔ مطلب اپنی زندگی کو زیادہ مؤثر بنانا۔ بالکل، جیسے اسٹار ٹریک میں نہیں کہتے سسٹم آٹومیٹڈ اور تیار ہے، ویسا کچھ۔ اور وہ تھورو کا کال بھی
کہ اصل امیری چیزوں کو نظر انداز کرنے میں ہے۔ ہاں، تو یہ حصہ اسی فلسفے کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں ہے۔ اور اس کی شروعات A.J. جیکبز کی کہانی سے ہوتی ہے، ایک مثال کے طور پر۔ جی، یہ کہانی کافی دلچسپ ہے، میری آؤٹ سورس شدہ زندگی۔ بتائیے اس کے بارے میں۔ جیکبز نے ٹام فریڈمن کی کتاب پڑھی تھی "دی ورلڈ از فلیٹ"۔ ہاں، کافی مشہور ہے۔ تو انہیں خیال آیا کہ بھئی اگر بڑی کمپنیاں انڈیا سے کام کروا سکتی ہیں تو ایک عام آدمی کیوں نہیں؟ اچھا خیال ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ پہلا قدم، انہوں نے بنگلور میں برک ورک نامی کمپنی سے رابطہ کیا۔ اس کا ذکر فریڈمن کی کتاب میں بھی تھا۔ ٹھیک، اور وہاں سے ایک ریموٹ ایگزیکٹو اسسٹنٹ ہائر کیا، یعنی دور بیٹھے مددگار۔ ان کا نام کیا تھا؟ ہنی کے بلانی۔ اور انہوں نے جیکوب سے وعدہ کیا ڈیزائرڈ سیٹسفیکشن کا۔ ڈیزائرڈ سیٹسفیکشن، یعنی مطلوبہ اطمینان۔ یہ تو بڑی غیر معمولی بات لگی ہوگی ان کو۔ جی، امریکی کارپوریٹ کلچر میں ایسی زبان کم ہی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ذاتی کاموں کے لیے ایک اور کمپنی ٹرائی کریں، یور مین ان انڈیا یا YMI۔ او، تو 2 اسسٹنٹس۔ جی، ایک طرح سے 2 ٹیمیں، ہنی دفتری کاموں کے لیے اور YMI ذاتی کاموں کے لیے۔ اور نتیجے کیسے رہے؟ کافی حیران کن۔ ہنی نے اسکوائر میگزین کے لیے ایک ریسرچ کی، اتنی تفصیلی، باقاعدہ چارٹس اور ہیڈنگز کے ساتھ کہ جیکوبز حیران رہ گئے۔ انہیں لگا یہ تو امریکی گریجویٹس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ واہ! اور دوسری ٹیم YMI؟ ان کی اسسٹنٹ تھیں آشا۔ وہ ذاتی کام کر رہی تھیں، بل ادا کرنا، آن لائن کچھ خریدنا، بیٹے کے لیے کھلونا منگوانا، یہاں تک کہ فون کمپنی کو کال کرنا۔ مطلب وہ سو رہے ہوتے تھے اور انڈیا میں ان کے کام ہو رہے ہوتے تھے؟ جی بالکل، اسٹرینج بٹ گریٹ، جیسا انہوں نے کہا۔ ہنی تو ایک طرح سے ان کی گیٹ کیپر بھی بن گئی۔ ہاں، وہ مثال بھی دلچسپ ہے۔ کولراڈو ٹورزم بورڈ کی ای میلز آ رہی تھیں، غیر ضروری۔ تو ہنی نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی شائستگی سے لیکن مضبوطی سے انہیں لکھ دیا کہ یہ مواد ان کے کام کا نہیں، پلیز مزید نہ بھیجیں۔ زبردست۔ اچھا، اور وہ بیوی سے بحث والی بات؟ ہاں، وہ تو حد ہی ہو گئی۔ جیکبز نے اپنی بیوی سے ایک چھوٹی سی نوک جھونک کو بھی آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ انہوں نے آشا سے کہا کہ بیوی کو ای میل لکھیں کہ جیکبز ان سے محبت کرتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی یاد دلائیں کہ وہ خود بھی تو چیزیں بھولتی ہیں۔ او خدایا، یہ تو… ہاں، کافی عجیب درخواست تھی، لیکن آشا بہت سمجھدار نکلی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جیکبز کا طنز والا جملہ ہٹا دیا ای میل سے، بس ایک معذرت نامہ لکھا اور ساتھ میں ایک ٹیڈی بیئر والا ای کارڈ بھیج دیا جس پر لکھا تھا "آئی ایم سوری"۔ اور بیوی؟ وہ خوش ہو گئیں۔ آشا نے ایک طرح سے جیکبز کو ان کی اپنی بے وقوفی سے بچا لیا۔ کمال ہے۔ یہ تو ہوئی بیرونی زندگی۔ کیا اندرونی زندگی، مطلب ذہنی پریشانیوں کو بھی آؤٹ سورس کیا؟ کوشش تو کی۔ تھیراپی سیشنز کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ اچھا۔ آشا سے سٹریس ریلیف پر میمو بھی لکھوایا، لیکن سب سے دلچسپ تجربہ تھا اپنی پریشانی یعنی وری کو آؤٹ سورس کرنا۔ وہ کیسے؟ ایک بزنس ڈیل میں دیر ہو رہی تھی، وہ پریشان تھے۔ انہوں نے ہنی سے پوچھا، کیا آپ میری جگہ روز تھوڑا پریشان ہو سکتی ہیں اس بارے میں؟ اور ہنی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میں اس بارے میں ہر روز فکر کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور اس سے جیکبز کو فرق پڑا؟ حیرت انگیز طور پر ہاں، انہیں سکون مل گیا۔ جب بھی فکر ہوتی وہ سوچتے ہنی انڈیا میں اس پر پریشان ہو رہی ہیں۔ یہ کہانی تو واقعی بتاتی ہے کہ امکانات کتنے وسیع ہیں۔ اچھا، اب کتاب کے اگلے حصے پر چلتے ہیں۔ ایک جھلک آپ کہاں ہوں گے؟ جی، یہاں مصنف ولیم گبسن کا قول دہراتے ہیں، مستقبل یہیں ہے، بس ابھی ہر طرف پھیلا نہیں ہے۔ وہ ایک منظر پیش کرتے ہیں، آپ بیونس ایئرس میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اسی وقت انڈیا میں سومیا آپ کے کسی پرانے دوست کو ڈھونڈ رہی ہے۔ YMI سے آناکول ایکسل رپورٹس بنا رہا ہے، اور کوئی تیسلا VA آپ کے لیے انٹرویو سیٹ کر رہا ہے۔ ٹینیسی میں بیتھ کسٹمر کے مسئلے حل کر رہی ہیں، مشیگن میں اکاؤنٹنٹس آپ کے ٹیکس فائل کر رہے ہیں۔ یہ تو مکمل آٹومیشن ہے۔ جی، اور یہ سب ممکن ہوتا ہے جیو آربیٹراج کی وجہ سے۔ یعنی آپ کماتے ڈالرز میں ہیں، رہتے پیسوں والے ملک میں ہیں اور ادائیگی کرتے ہیں روپے میں۔ تو اخراجات کم، آمدنی زیادہ، نیگیٹو کیش فلو ناممکن۔ بالکل۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا ہے، خاص طور پر انٹرپرینیورز کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ملازم ہے، وہ سوچے گا یہ میرے لیے کیسے مددگار ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ مصنف کا جواب میلکم ایکس کے کال سے شروع ہوتا ہے۔ کیا؟
آزادی لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ریموٹ پرسنل اسسٹنٹ رکھنا، بھلے آپ کو سخت ضرورت نہ بھی ہو، ایک بہترین ٹریننگ ہے ٹریننگ کس چیز کی؟ کمانڈر بننے کی، بجائے صرف حکم ماننے والے بننے کے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ دور سے لوگوں کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے انٹرپرینیورشپ کا لٹمس ٹیسٹ بھی ہوا کہ کیا آپ دوسروں کو ہدایات دے کر کام کروا سکتے ہیں؟ بالکل، اور سب سے اچھی بات، یہ کم لاگت کم رسک والی مشق ہے۔ کتنی کم لاگت؟ شاید $100 سے $400 ماہانہ۔ مصنف کہتے ہیں اسے خرچہ نہ سمجھیں، انویسٹمنٹ سمجھیں، سرمایہ کاری۔ جس کا ROI یعنی منافع بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ اپنا وقت بچا رہے ہیں، وہ وقت جو آپ زیادہ اہم، زیادہ ویلیو والے کاموں پر لگا سکتے ہیں۔ یہاں لاگت کا سوال پھر آتا ہے۔ اگر کوئی $20-25 فی گھنٹہ کما رہا ہے تو کیا اسے اپنا وقت $10 فی گھنٹہ والے کام پر لگانا چاہیے؟ نہیں، یہ تو وسائل کا ضیاع ہے۔ بالکل، مصنف ایک حساب بتاتے ہیں۔ اگر آپ ہفتے کے $40 خرچ کر کے 8 گھنٹے بچا لیں تو یہ تو گویا ہفتے میں ایک دن کی اضافی چھٹی مل گئی۔ جی۔ لیکن اگر باس پوچھے یا دفتر میں مسئلہ ہو؟ شروع میں آپ ذاتی کام دے سکتے ہیں یا ایسے کام جو نان سینسٹیو ہوں، جن کے بارے میں باس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فوراً VA ہائر کر لے، کچھ خطرات بھی ہوں گے؟ یقیناً، اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، ڈیلیگیشن کے خطرات، شروع کرنے سے پہلے۔ یہاں بل گیٹس کا کال یاد آتا ہے۔ کون سا؟ مؤثر آپریشن پر آٹومیشن کارکردگی بڑھاتی ہے، غیر مؤثر آپریشن پر غیر مؤثریت۔ بالکل صحیح، مطلب بہت واضح ہے، eliminate before you delegate۔ یعنی جو کام ختم کیا جا سکتا ہے اسے آٹومیٹ یا ڈیلیگیٹ نہ کریں۔ جی، پہلے اپنے کام کرنے کے طریقے، اپنے پروسیس کو بہتر بنائیں، اصول واضح کریں، پھر لوگوں کو شامل کریں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ صرف اپنی ناکامی کو، اپنی انیفیشنسی کو دوسروں کے وقت اور اپنے پیسوں سے ضرب دے رہے ہوں گے۔ بہت اہم نکتہ ہے، پہلے سسٹم ٹھیک کریں پھر آٹومیشن۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا کیا کام ڈیلیگیٹ کیے جا سکتے ہیں، یعنی مینیو، امکانات کی دنیا۔ یہاں مصنف ڈیسمنڈ ٹوٹو کا قول لاتے ہیں، مجھے حقوق کا پورا مینیو چاہیے۔ تو آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی کاموں کا پورا مینیو ہے؟ جی ہاں، اور 2 سنہری اصول ہیں۔ پہلا، ہر وہ کام جو ٹائم کنزیومنگ ہو، یعنی وقت لیتا ہو، اور ویل ڈیفائنڈ ہو، یعنی جس کی واضح وضاحت کی جا سکے، وہ ڈیلیگیٹ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اصول، تھوڑا مزہ کریں، مطلب چھوٹے موٹے دلچسپ کام بھی کروائے جا سکتے ہیں، دوستوں کو ای میل بھیجنا وغیرہ۔ مصنف ہاورڈ ہوسٹ کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے عجیب و غریب کاموں کے لیے مشہور تھے۔ آج VAS کی وجہ سے عام لوگ بھی بہت کچھ کروا سکتے ہیں۔ تو کن کاموں کی بات ہو رہی ہے عام طور پر؟ فہرست لمبی ہے۔ کاروباری کاموں میں دیکھیں تو ویب ریسرچ، شیڈیولنگ، آن لائن خریداری، قانونی ڈاکیومنٹس کا ڈرافٹ بنانا، ویب سائٹ مینٹیننس، پروف ریڈنگ، اور CRM اپڈیٹ کرنا، بھرتی میں مدد، انوائسنگ، وائس میل ٹرانسکرپشن، مارکیٹ ریسرچ، فائنینشیل ریسرچ، بزنس پلان، پریزنٹیشنز، SEO، ڈیٹا بیس مینجمنٹ، بہت کچھ۔ یہ تو ہوئے کاروباری کام۔ ذاتی کاموں کی فہرست کیسی ہے؟ وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ ریمائنڈرز بھجوانا، کسی کی طرف سے معافی مانگنا اور پھول بھیجنا، ڈائٹ پلان بنوانا، نوکری ڈھونڈنا، یہاں تک کہ جنیوا میں ٹوٹی کھڑکی ٹھیک کروانا۔ جی، بچوں کا ہوم ورک لینا، یہ ریسرچ کرنا کہ جوتے کے تسمے باندھنا کیسے سکھائیں۔ کمال ہے، ڈیوڈ کراس کی مثال بھی ہے۔ ہاں، انہوں نے کریگلس سے بہت کم پیسوں میں ایک پرسنل انڈین ویجیٹیرین شیف ہائر کر لیا۔ تو امکانات واقعی بہت وسیع ہیں۔ بالکل۔ یہ اگلا حصہ ہے۔ جی، بنیادی انتخاب، پہلا بڑا فیصلہ، ریموٹ یعنی دور کسی ملک سے VA یا لوکل یعنی مقامی VA۔ ریموٹ کے فائدے؟ 2 بڑے فائدے، ٹائم زون کا فرق، آپ سوئیں کام ہوتا رہے، اور کم فی گھنٹہ لاگت، شاید $4 سے $15 فی گھنٹہ، جبکہ لوکل؟ وہ $25 سے $100 فی گھنٹہ تک بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ریموٹ میں چیلنجز بھی ہوں گے، زبان کا مسئلہ، کلچر کا فرق۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، اور اگر کمیونیکیشن ٹھیک نہ ہو تو کام بگڑ سکتا ہے اور لاگت بڑھ سکتی ہے۔ مصنف اپنی مثال دیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟
ایک بار $10 فی گھنٹہ والے بھارتیہ وی اے نے 23 گھنٹے لگا دیے ایک کام پر اور پھر بھی ٹھیک نہیں کیا۔ کل خرچہ $230۔ اوہ، وہی کام $25 فی گھنٹہ والے کینیڈین وی اے نے صرف 2 گھنٹے میں کر دیا، $50 میں۔ تو سبق یہ ہے کہ صرف فی گھنٹہ لاگت نہ دیکھیں۔ بالکل، اہم میٹرک ہے کاسٹ پر کمپلیٹڈ ٹاسک، یعنی کام مکمل ہونے تک کل کتنی لاگت آئی، بشمول آپ کے اپنے وقت کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا انتخاب کیا ہے؟ سولو وی اے یا سپورٹ ٹیم؟ اکیلا فرد یا پوری ٹیم والی فرم؟ مصنف کا مشورہ ہے کہ فرم یا ایسی وی اے چنیں جس کے پاس بیک اپ ٹیم ہو، کیوں؟ تاکہ سنگل پوائنٹ آف فیلئر سے بچا جا سکے۔ مطلب اگر آپ کا اکلوتا وی اے بیمار ہو گیا یا چھٹی پر گیا تو آپ کا کام نہ رکے۔ ریڈنڈنسی اہم ہے۔ اور فرمز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے پاس مختلف سکلز کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، اور آپ کا رابطہ عام طور پر ایک ہی اکاؤنٹ مینیجر سے رہتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں اس بڑے ڈر پر، سب سے بڑا خوف۔ کیا تم نے چین میں پورشے خریدی؟ ہاں، یعنی مالیاتی فراڈ کا ڈر۔ کیا آپ کا وی اے آپ کی بینکنگ انفارمیشن یا کریڈٹ کارڈ کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ اے جے جیکبز کو بھی یہ فکر تھی۔ بالکل، ان کے آؤٹ سورسرز ان کی ذاتی معلومات، پاس ورڈز، سوشل سیکیورٹی نمبر تک جانتے تھے۔ تو کیا یہ واقعی ایک بڑا خطرہ ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ معتبر فرمز کے ساتھ ایسا غلط استعمال بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ کمپنیاں حفاظتی اقدامات کرتی ہیں؟ جی، بہت سخت۔ برک ورک جیسی کمپنیاں بیک گراؤنڈ چیکس کرتی ہیں، این ڈی اے سائن کرواتی ہیں، دفتر میں رسائی محدود ہوتی ہے، ڈیٹا انکرپشن، وی پی اینز، شاید آپ کا ڈیٹا ان کے پاس آپ کے اپنے کمپیوٹر سے زیادہ محفوظ ہو۔ پھر بھی احتیاط تو کرنی چاہیے۔ یقیناً، مصنف 2 اہم اصول بتاتے ہیں۔ پہلا، ریموٹ اسسٹنٹس کے ساتھ کبھی بھی ڈیبٹ کارڈ استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیبٹ کارڈ سے پیسے فوراً نکل جاتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ، خاص طور پر امریکن ایکسپریس پر غلط چارجز کو ڈسپیوٹ کرنا یعنی واپس کروانا بہت آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا اصول، اگر آپ کا وی اے آپ کی طرف سے کسی ویب سائٹ جیسے امیزون یا بینک پر لاگ ان کرے گا تو اس ویب سائٹ کے لیے ایک نیا بالکل منفرد لاگ ان اور پاس ورڈ بنائیں۔ یعنی وہ پاس ورڈ استعمال نہ کریں جو آپ دوسری جگہوں پر کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ احتیاط ممکنہ نقصان کو بہت محدود کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ حفاظتی تدابیر ہو گئی۔ اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، سادگی کا پیچیدہ فن، عام شکایات۔ جی، یعنی یہ لوگوں کو وی ایس سے کیا شکایتیں ہوتی ہیں اور اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایک عام شکایت، میرا اسسٹنٹ بالکل بیکار ہے، ایک سادہ سا انٹرویو بک کرنے میں 23 گھنٹے لگا دیے۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں شروع میں انہیں بھی ایسی ہی شکایتیں تھیں۔ لیکن پھر کیا پتا چلا؟ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر غلطی نئے باس کی ہوتی ہے، یعنی کام دینے والے کی۔ مصنف اپنی کون سی غلطیاں بتاتے ہیں؟ کئی ساری۔ پہلی، دستیاب وی اے کو قبول کر لیا بغیر کوئی خاص ریکویسٹ کیے۔ ہدایات واضح نہیں دیں، یہ نہیں بتایا کہ انٹرویو کا مقصد کیا ہے، وقت کی کوئی حد مقرر نہیں کی، یا بہت لمبی ڈیڈ لائن دے دی جیسے 1 ہفتہ، اور بہت سارے کام ایک ساتھ دے دیے اور یہ نہیں بتایا کہ کون سا زیادہ اہم ہے۔ تو یہ سب کلائنٹ کی طرف سے مسائل تھے۔ زیادہ تر ابتدائی مسائل کلائنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھی ٹاسک ای میل یعنی کام دینے والی ای میل کیسی ہونی چاہیے؟ مختصر اور واضح، کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور ایسے کرے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسے بات سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ اور ڈیڈ لائن کا کیا؟ ڈیڈ لائن مختصر ہونی چاہیے، بہت اہم، جیسے کہیں کہ 3 گھنٹے کام کر کے رپورٹ کرو اور مکمل کام کل تک چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کام غیر ضروری طور پر پھیلے گا نہیں۔ پارکنسنس لا یاد ہے، کام اتنا ہی وقت لیتا ہے جتنا آپ اسے دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ انکم آٹو پائلٹ 3 MBA مینجمنٹ بائی ایبسنس سے کتاب میں وارن بیلنس کا ایک بڑا دلچسپ کال ہے۔ ہاں، وہ فیکٹری والا۔ وہی کہ مستقبل کی فیکٹری میں صرف 2 ملازم ہوں گے، ایک آدمی اور ایک کتا۔ اور آدمی کا کام کتے کو کھلانا، اور کتے کا کام آدمی کو مشینری سے دور رکھنا۔ یہ تھوڑا مزاحیہ تو ہے، لیکن بات گہری ہے۔ یہ آٹومیشن کا جو اصل مقصد ہے نا، اسے ظاہر کرتا ہے، یعنی سسٹم اتنا خودکار ہو کہ انسان بس کم سے کم دخل دے۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ اکثر بزنس مالکان شروع میں آٹومیشن کا نہیں سوچتے۔ ہاں،
اور پھر وہ بعد میں اپنے ہی بنائے سسٹم میں پھنس جاتے ہیں۔ مصنف یہاں ایک میں کہوں گا بڑا انقلابی خیال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو مشہورے عام ہیں۔ ہرب کیلر کہتے ہیں ملازموں سے پیار کرو، چارلز ریفسن کہتے ہیں سختی کرو۔ جی، لیکن ایک تیسرا راستہ ہے، انسانی عنصر کو ہی کم سے کم کر دو۔ اچھا، مطلب؟ یعنی ایک ایسا بزنس آرکیٹیکچر بناؤ جو آپ کے بغیر چل سکے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں، مطلب لوگوں کو نکال دیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، لوگوں کی اہمیت کم کرنا نہیں، بلکہ بزنس کا جو ڈیزائن ہے نا، اس پر توجہ دینا ہے۔ ایپل گیٹ فارمز کے سی ای او اسٹیفن میک ڈونلڈ کی مثال دی ہے کتاب میں۔ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے۔ ان کی کمپنی سالانہ $35 ملین سے زیادہ کماتی تھی، لیکن وہ ہفتے میں صرف ایک دن دفتر جاتے تھے۔ صرف ایک دن؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے شروع سے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر اطلاع، ہر انفارمیشن کے مرکز میں نہیں رہیں گے۔ ان کا مقصد بزنس کو بس بڑا کرتے جانا نہیں تھا، بلکہ ایسا بنانا تھا جو انہیں کم سے کم پریشان کرے، ان کا اپنا وقت آزاد رہے۔ تو یہ مینجمنٹ بائی ایبسنس والا آرکیٹیکچر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مصنف اپنی کمپنی برین کوئکن کی مثال دیتے ہیں۔ جی، کہ بظاہر تو لگتا تھا ایک ہی ملازم ہے۔ ہاں، لیکن اصل میں 200 سے 300 آؤٹ سورس لوگ مختلف کام سنبھال رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں شروع میں وہ خود ای میلز اور فون کالز میں الجھے رہتے تھے۔ بالکل، جو اکثر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پورے سسٹم کو ری ڈیزائن کیا کہ بجائے ایسی آؤٹ سورسنگ کمپنیز استعمال کریں جو کسی خاص کام میں ماہر ہوں۔ اچھا، اس کا فائدہ؟ فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایک بندہ کام چھوڑ دے یا آپ نکال دیں تو کمپنی کے پاس بیک اپ ہوتا ہے، کام نہیں رکتا۔ صحیح۔ اور دوسرا اصول یہ زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہ آؤٹ سورسرز کو آپس میں مطلب براہ راست بات چیت کرنے اور مسئلے حل کرنے کی اجازت دیں۔ اچھا، یعنی وہ آپ سے نہ پوچھیں؟ ایک حد تک انہیں ایک مخصوص رقم جیسے $100 یا $400 تک کے فیصلے آپ سے پوچھے بغیر کرنے کا اختیار دیں۔ یہ تو بڑا قدم ہے، یعنی آپ کنٹرول چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ بزنس کو اسکیلیبل بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اسکیلیبل یعنی؟ اسکیلیبل کا مطلب ہے کہ آپ کا بزنس ہفتے میں 10 آرڈر بھی سنبھال سکے اور 10,000 بھی، آپ کے ذاتی وقت میں اضافہ کیے بغیر۔ بالکل۔ کتاب اس اسکیلیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے 3 مراحل بتاتی ہے جو بھیجے گئے یونٹس کی تعداد پر مبنی ہے۔ فیز 1۔ فیز 1 0 سے 50 یونٹس۔ شروع میں سب کچھ خود کریں، گاہکوں سے بات کریں، ان کے عام سوالات نوٹ کریں، پیکنگ، شپنگ کے سستے اور اچھے طریقے ڈھونڈیں۔ مقصد سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر فیز 2 10 یونٹس ویک۔ اب آپ چیزیں آؤٹ سورس کرنا شروع کریں۔ ویب سائٹ پر FAQ یعنی اکثر پوچھے گئے سوالات ڈالیں۔ ایک مقامی فلفلمنٹ کمپنی تلاش کریں جو پیکنگ اور شپنگ کرے۔ فلفلمنٹ کمپنی یعنی وہ سارا سامان رکھنا اور بھیجنا سنبھالیں؟ جی، ان کے ساتھ فیس پر بات کریں، ان کے ریفرنسز چیک کریں اور نیٹ 30 ٹرمز مانگنے کی کوشش کریں۔ نیٹ 30 ٹرمز؟ مطلب آپ انہیں 30 دن میں پیسے دیں گے؟ جی، مال وصول ہونے کے بعد، اور اپنا پروڈکٹ براہ راست ان کے ویئر ہاؤس بھیجیں۔ اوکے، اور پھر فیز 3 20 یونٹس ویک۔ اس مرحلے پر آپ بڑی اینڈ ٹو اینڈ فلفلمنٹ کمپنیوں کی خدمات لے سکتے ہیں۔ یہ کمپنیاں آرڈر لینے سے لے کر پیکنگ، شپنگ اور یہاں تک کہ ریٹرنز تک سب کچھ سنبھالتی ہیں۔ واو، تو وہ کال سینٹرز اور کریڈٹ کارڈ پروسیسنگ وغیرہ کا بھی بتا سکتی ہیں؟ بالکل، ان سے پوچھیں کہ وہ کن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اپنا مرچنٹ اکاؤنٹ اور پروسیسر پہلے سیٹ اپ کر لیں۔ اس میں ایک اور اہم بات تھی انڈیسیژن کی، وہ کیا ہے؟ ہاں، انڈیسیژن کا فن، یعنی گاہکوں کو کم فیصلے کرنے دیں، آپشنز کم دیں۔ جیسے؟ مثلاً صرف بیسک اور پریمیم پیکج، بس ایک ہی تیز رفتار شپنگ آپشن رکھیں۔ فون پر آرڈر لینا یا بین الاقوامی شپنگ اگر بہت جھنجٹ ہے تو بند کر دیں۔ ہنری فورڈ والی بات، گاہک کوئی بھی رنگ لے سکتا ہے جب تک وہ کالا ہو۔ بالکل وہی۔ اور کسٹمر سروس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خواہش پوری کریں، بلکہ ایک بہترین پروڈکٹ دیں اور جو جائز مسائل ہیں انہیں حل کریں۔ اسی طرح کسٹمر فلٹرنگ کی بھی بات ہے۔ بہت ضروری ہے۔ 80-20 اصول یہاں بھی لگتا ہے۔ آپ کے 80% مسئلے 20% گاہکوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ان سے کیسے بچا جائے؟ کچھ طریقے بتائے ہیں، جیسے ویسٹرن یونین یا چیک قبول نہ کریں، ہول سیل کے لیے منیمم آرڈر کی حد بڑھا دیں، اور ایک لوز ون گارنٹی استعمال کریں، جیسے
200% गारंटी। 200% गारंटी? वो कैसे काम करती है? यानी अगर गाहक मुतमईन नहीं तो पैसे वापस और वो प्रोडक्ट भी रख ले। किताब में मिसाल है कि इससे रिटर्न्स थोड़े बढ़े लेकिन मजमूई फरोख्त और मुनाफे में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अच्छा, और अगर कंपनी छोटी है लेकिन बड़ा दिखना चाहे? हाँ, उसके भी टिप्स हैं। जैसे सीईओ या फाउंडर की बजाय वीपी जैसा टाइटल इस्तेमाल करें। वेबसाइट पर अलग अलग डिपार्टमेंट की ईमेल, फोन नंबर दें, भले शुरू में वो सब आपको ही आ रहे हो। और वो IVR सिस्टम जो फोन पर बोलता है? जी, वो खुदकार फोन सिस्टम, इससे प्रोफेशनल इमेज बनता है। घर का पता इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, बिजनेस को खुदकार बनाना। जी, अब अगला कदम है खुद को आजाद करना। बिल्कुल, यहां से हम स्टेप 4 L इज फॉर लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका अमली तरीका चैप्टर 11 डिसअपीयरिंग एक्ट, हाउ टू एस्केप द ऑफिस में है। मकसद सिर्फ बिजनेस ऑटोमेट करना नहीं, बल्कि खुद को वो 9 से 5 वाली दफ्तर की रूटीन से निकालना है। इसमें वो ह्यूलेट पैकर्ड वाले मुलाजिम की कहानी बड़ी दिलचस्प है, डेव कैमरिलो की। ओ हाँ, जिसने बॉस को बताए बगैर चाइना जाकर 30 दिन रिमोट काम किया और वापस आकर बताया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, हर कोई तो नहीं कर सकता ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मिसाल है इस सोच की कि बाज़ औक़ात इजाज़त मांगने से बेहतर है माफ़ी मांग लेना। आस्क फॉरगिवनेस, नॉट परमिशन। वैसे भी रिमोट वर्किंग अब काफी आम हो रहा है, बेस्ट बाय जैसी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं। जी, क्योंकि तहकीक बताती है कि इससे अक्सर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कंपनी के अखराजात भी कम होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप मुलाजिम हैं तो अपने बॉस को कैसे कायल करें? किताब कहती है लेवरेज बनाएं। 2 कदम है। पहला, साबित करें कि आप रिमोट काम करते हुए ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। और दूसरा ये कि आपकी दरखास्त को रद्द करना कंपनी के लिए महंगा साबित हो, मतलब उनको लगे कि आपको रोकने से नुकसान होगा। इसमें वो शहूर्ड इंजीनियर की मिसाल थी जिसने 5 मराहिल में ये किया। जी, वो बड़ा अच्छा प्लान था। पहला कदम, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। कंपनी से किसी ट्रेनिंग वगैरह की दरखास्त की ताकि कंपनी आप पर इन्वेस्ट करे। अच्छा, तो वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। दूसरा, प्रूव इंक्रीज्ड आउटपुट रिमोटली। किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर 1-2 दिन घर से काम करने की इजाजत ली और उन दिनों में ज्यादा काम करके दिखाया। ठीक। तीसरा, प्रिपेयर क्वांटिफाइबल बेनिफिट। अपनी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी को आदादो शुमार में पेश किया कि देखें, घर से मैंने इतना ज्यादा काम किया। चौथा, प्रपोज रिवोकेबल ट्रायल। एक आजमाइशी मुद्दत मांगी, जैसे हफ्ते में 2 दिन घर से काम, और कहा कि अगर प्रोडक्टिविटी कम हुई तो वापस दफ्तर आ जाऊंगा। और पांचवां, रिमोट टाइम। जब ट्रायल कामयाब रहा तो आहिस्ता आहिस्ता घर से काम करने वाले दिन बढ़ा दिए। ये तो बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है। एक और आवर ग्लास अप्रोच भी था, वो क्या था? हाँ, वो भी दिलचस्प है। किसी जायज वजह से 1-2 हफ्ते दफ्तर से मुकम्मल दूर रहकर काम करने की इजाजत लें। उस दौरान बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बने। ठीक है। वापस आकर नताइज दिखाएं और फिर हफ्ते में 2-3 दिन घर से काम करने का ट्रायल मांगे। उन दिनों को और प्रोडक्टिव बनाएं और दफ्तर वाले दिनों में थोड़ा कम। ताकि फर्क वाज़े हो। शायद यही मकसद हो। आखिर में मुकम्मल मोबिलिटी की दरखास्त करें। तो असल चीज प्रोडक्टिविटी को क्वांटिफाई करना है, नंबर्स में दिखाना। बिल्कुल। और अगर बॉस नहीं कहे तो हिम्मत नहीं हारनी। पूछना है कि किन हालात में ये मुमकिन हो सकता है या क्या करना होगा ताकि बात आगे बढ़े। लेकिन क्या हो अगर नौकरी ही ऐसी हो जहां ये सब मुमकिन ना हो या बिजनेस ना चल रहा हो? यहाँ चैप्टर 12 बियॉन्ड रिपेयर, किलिंग योर जॉब आता है। जी, मुसन्निफ कहते हैं कि बाज़ोकात किसी चीज़ को छोड़ देना ही बेहतरीन हल होता है। वो तो मजाक में ये भी कहते हैं कि फायर होना एक नेमत है क्योंकि कोई और आपके लिए मुश्किल फैसला कर लेता है। ये भी खूब है। अहम बात यह है कि अपनी अना, अपना ईगो रास्ते में ना आने दें। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही, नौकरी हो या बिजनेस, तो उसे छोड़ने पर गौर करना चाहिए। ये जज्बाती तौर पर मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल, लेकिन हल अक्सर सिंपल होता है। लोग सिंपल और इजी में फर्क नहीं करते। छोड़ना सिंपल हो सकता है पर इमोशनली इजी नहीं। किताब नौकरी छोड़ने के कुछ आम खौफ और उनके जवाबात भी देती है। जैसे पहला खौफ, क्या ये फैसला मुस्तकिल होगा? जवाब, नहीं, आप बाद में वापस आ सकते हैं। दूसरा, बिल कैसे अदा होंगे? जवाब,
چھوڑنے سے پہلے کوئی اور آمدنی کا ذریعہ تلاش کریں یا عارضی طور پر خرچے کم کریں۔ ہیلتھ انشورنس کا کیا ہوگا؟ جواب، آپ خود بھی خرید سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ریزیومے پر برا اثر پڑے گا؟ اس کا جواب دلچسپ ہے۔ اگر آپ اس دوران کچھ دلچسپ کرتے ہیں، جیسے دنیا گھومنا یا کوئی نیا ہنر سیکھنا، تو یہ آپ کے ریزیومے کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کتاب میں میکیاویلی کا حوالہ ہے کہ 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایمبیشن کی اور سلوت کی۔ جی، ایمبیشن یعنی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنا اور ناکام ہونا، اور سلوت یعنی کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا، بس حالات کو برداشت کرتے رہنا۔ مصنف کے خیال میں دوسری غلطی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو آپ نے بزنس آٹومیٹ کیا، دفتر سے آزادی لی، یا شاید نوکری چھوڑ دی۔ اب کیا؟ یہاں سے چیپٹر 13 منی ریٹائرمنٹس ایمبریسنگ دا موبائل لائف سٹائل کا تصور آتا ہے۔ وہ میکسیکن مچھیرے اور ہارورڈ MBA والی کہانی یاد ہے؟ ہاں بالکل۔ مقصد یہ نہیں کہ ساری زندگی پیسہ کماؤ تاکہ آخر میں ریٹائر ہو سکو، بلکہ وہ زندگی ابھی جیو جو آپ جینا چاہتے ہو۔ منی ریٹائرمنٹس یہ چھٹیوں سے مختلف ہیں؟ بالکل، یہ چھٹیاں نہیں ہیں، یہ 1 سے 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا اور وہاں رہنا ہے۔ زندگی کا اثر نو جائزہ لینا، نئی چیزیں سیکھنا، مختلف طرز زندگی کا تجربہ کرنا۔ یعنی ریٹائرمنٹ کو پوری زندگی میں پھیلا دینا۔ کچھ ایسا ہی۔ مصنف نے خود 4 ہفتوں کے سفر کا سوچا تھا جو 15 مہینے چلتا رہا، اور اسی سے یہ آئیڈیا نکلا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بہت مہنگا ہو۔ کتاب میں مثالیں ہیں بوئنوس آئرس، برلن کی۔ جی، وہاں رہنے کے ماہانہ اخراجات بتائے گئے ہیں جو امریکہ یا مغربی یورپ سے کافی کم ہو سکتے ہیں۔ لگژری اپارٹمنٹ، کھانا پینا، تفریح، زبان سیکھنا، شاید $1500 سے $2000 ماہانہ میں۔ واو! اور وہ عام بہانے کہ گھر کا کیا ہوگا یا بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے بھی حل ہیں۔ گھر کرائے پر دے سکتے ہیں، بچوں کو ہوم سکول کر سکتے ہیں، یہ مقامی سکول میں ڈال سکتے ہیں، سستے ہوائی ٹکٹ کے طریقے ہیں جیسے ریوارڈ پوائنٹس، آف سیزن ہب شہروں تک جا کر آگے سستی ایئر لائن لینا۔ سفر کی تیاری میں اہم بات کیا ہے؟ کم سامان؟ بالکل، غیر ضروری سامان سے چھٹکارا پائیں، کم سے کم سامان لے جائیں۔ 1 ہفتے کے کپڑے کافی ہیں، ضروری کاغذات، کارڈز، کچھ کیش، ایک چھوٹا سا $100-300 کا سیٹلنگ فنڈ رکھیں تاکہ وہاں پہنچ کر ضرورت کی چیزیں خرید سکیں۔ لیپ ٹاپ نہ لے جانے کا مشورہ بھی تھا۔ ہاں، تاکہ آپ واقعی وہاں کی زندگی کا تجربہ کریں، نہ کہ بس کام کی جگہ بدل لیں۔ اس کے لیے ایک پورا کاؤنٹ ڈاؤن پلان بھی دیا ہے۔ جی، سفر سے 3 ماہ پہلے سے لے کر پہنچنے کے بعد تک کے کام، سامان کم کرنا، گھر کرائے پر دینا، بل آٹومیٹ کرنا، میل فارورڈنگ سروس، ویکسینیشن، کاغذات سکین کرنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، لیکن جب کام کم ہو جائے اور بہت سا فارغ وقت ہو تو ایک خلا، ایک وائڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ چیپٹر 14 فلنگ دا وائڈ ایڈنگ لائف آفٹر سبٹریکٹنگ ورک اسی بارے میں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف لندن میں اپنے پہلے دن کا ذکر کرتے ہیں جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا اور وہ گھبرا گئے۔ یہ احساس عام ہے، حتیٰ کہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے بڑے غیر واضح سوالات پر وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں، جیسے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کے جواب تلاش کرنے کے بجائے عملی چیزوں پر توجہ دیں۔ تکمیل یعنی فلفلمنٹ کے لیے 2 بنیادی اجزاء بتائے ہیں: مسلسل سیکھنا، کنٹینیول لرننگ، اور خدمت۔ سیکھنا کیسے؟ سفر تو خود سکھاتا ہے، لیکن خاص طور پر کوئی نئی زبان سیکھنے اور کوئی جسمانی مہارت یعنی کینیستھیٹک سکل جیسے ڈانس، مارشل آرٹس یا کوئی کھیل سیکھنے پر زور ہے۔ زبان سیکھنا کیوں اہم ہے؟ وہ آپ کی سوچ کو واضح کرتی ہے اور مقامی ثقافت سے جوڑتی ہے۔ جسمانی مہارتیں آپ کو حال میں رکھتی ہیں۔ اور دوسرا جز خدمت؟ خدمت یعنی اپنی ذات سے باہر نکل کر کسی اور کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا۔ یہ کوئی بڑا عالمی مقصد ہو یا چھوٹی سی مقامی کوشش، اہم یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کے لیے کام کریں جس میں آپ کو دلچسپی ہو۔ تو اس نئے طرز زندگی کو شروع کیسے کریں؟ پہلا قدم کچھ نہ کریں۔ ہاں، یعنی جان بوجھ کر سست ہو، رفتار کی لت کا سامنا کریں، پھر شاید بیرون ملک رضاکارانہ کام کریں، اپنے پرانے خوابوں کا جائزہ لیں، نئی چیزیں آزمائیں۔ اس کے بعد کتاب کچھ عام غلطیوں کا ذکر کرتی ہے۔ چیپٹر 15
The Top 13 New Rich Mistakes. جی، چند مثالیں جیسے آزادی ملنے کے بعد پھر خود کو کام میں مصروف کر لینا، وقت گزارنے کے لیے ای میل چیک کرتے رہنا یا دوسروں کو مائکرو مینج کرنا۔ اور سماجی پہلو کو نظر انداز کرنا۔ بالکل۔ چیپٹر 16 The Last Chapter and Best of the Blog میں کچھ حتمی خیالات ہیں۔ اسٹیو جابز کا کال۔ ہاں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہوتا تو کیا میں وہ کرنا چاہتا جو میں آج کرنے والا ہوں؟ پیغام صاف ہے، ابھی جئیں۔ بلاگ سے بھی کچھ اہم نکات ہیں، جیسے Letting Bad Things Happen۔ جی، یعنی بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی موٹی گڑبڑ کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ توجہ، اٹینشن وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ چوائس منیمل لائف سٹائل، کم فیصلے، زیادہ اطمینان۔ ناٹ ٹو ڈو لسٹ بنانا، کیا نہیں کرنا ہے۔ منافع پر توجہ دینا، صرف آمدنی پر نہیں۔ اور ای میل کو آؤٹ سورس کرنے کا طریقہ۔ اور آخر میں چیپٹر 17 Living the 4-Hour Work Week، کیس اسٹڈیز۔ یہ سب عملی مثالیں ہیں۔ جی ہاں، حقیقی لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے ان اصولوں کو اپنایا ہے، جیسے وہ جرمنی کا موسیقار جس نے ریسرچ وغیرہ آؤٹ سورس کر کے میوزک اور خاندان پر توجہ دی، وہ خاتون ملازم جو ارجنٹینا سے ریموٹ کام کر رہی ہے، اور وہ خاندان جو پوری دنیا کا سفر کر رہا ہے اور بچوں کو ہوم اسکول کر رہا ہے۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں، عملی طور پر ممکن ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ The 4-Hour Work Week صرف کام کے گھنٹے کم کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کو وہ اوزار اور وہ مائنڈ سیٹ دیتی ہے جی، جس سے آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کر سکتے ہیں، وقت اور جگہ کی پابندیوں سے آزاد ہو کر، ریٹائرمنٹ کا انتظار کیے بغیر۔ یعنی کام کو صحیح طریقے سے کرنا۔ یہ آپ کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ واقعی زندگی سے چاہتے کیا ہیں، اور پھر اسے حاصل کرنے کا سب سے سیدھا، سب سے مؤثر راستہ تلاش کریں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، کوئی ایک منزل نہیں۔